میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صفر 1382 ہجری کو بنگلے والی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کا اصل سرمایہ اس کے جسم سے نکلنے والے اس کے عمل ہیں۔ 24 گھنٹے میں جتنی مقدار انسان کے عمل کی تیار ہوتی ہے، اتنی کوئی اور چیز دنیا میں تیار نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنے کے، بولنے کے اور سننے کے عمل، اور انہی اعمال کے اعتبار سے پھر انسان کا یقین تیار ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان کی زندگیوں کا تعلق، اس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق خود اس کے عمل سے ہے۔ اگر انسان عمل کی طرف التفات نہ کرے اور صرف چیزوں کو سامنے رکھ کر اور چیزوں کے اعتبار سے یہ چلتا رہے، تو پھر انسان کے جسم سے نکلنے والا یہ عمل کا سرمایہ یہ بگڑ جاتا ہے، اور اس کے اعمال کے بگڑ جانے کی خرابی پھر اس کے اوپر رنگ لاتی ہے کہ زندگیوں میں بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی گھر کا سرمایہ ہاتھ سے جاتا ہے، تو کبھی ڈاکہ پڑنے یا آمدنی میں گھاٹا ہو جاتا ہے۔ جیسی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں، یا کبھی یہ شکل ہوتی ہے کہ سب کا سب ہاتھ میں ہے، لیکن بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آ رہا، اور نہ بچوں کے ساتھ اسے مزہ آتا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان کے عمل کے بگڑ جانے پر ہی یہ زندگیوں میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان عمل کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دے تو یہ زندگی کسی نہ کسی وقت یہ بگڑ کر رہے گی، اور اگر اللہ توفیق دے اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے کہ عمل اصل ہے، اور آدمی اپنا ذہن یہ بنا لے کہ عمل میرا ذاتی جوہر ہے، ہمیں اسے بنانا ہے، اور اس کے مقابلے پر جو خارجی نقشے ہیں ان کو عمل کے سرمایے سے حیات دینا ہے۔ اب عزت سمجھے عمل کو اور اصل قرار دے عمل کو، کیونکہ عمل انسان کی ذات میں اثرات ڈالتے ہیں۔ اگر طبیعت میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کے اندرون میں خوشبو اور نور پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کے اندرون میں بدبو پیدا ہوتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے۔ انسان چیزوں کے بنانے میں چاہے جتنی محنت کرے، یہ اتنی چیزیں نہیں بنا سکتا جتنا یہ اپنے اعضاء اور جوارے سے عمل بنا سکتا ہے۔ اگر عمل بنانے پر انسان آ جائے تو یہ چیزیں اتنی نہیں بنا سکتا۔ چیزیں مستقل نہیں ہوتی، اور عمل یہ مستقل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو آپ کی آنکھ پر کسٹم نہیں لگے گا، لیکن چیزوں میں سے بہت سا حصہ وہ ہے جو آپ دوسرے ملک میں نہیں لے جا سکتے۔ مکان آپ نہیں لے جا سکتے، کارخانہ آپ نہیں لے جا سکتے، باغ نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، کچھ روپے لے جا سکتے ہیں، باقی سارا روپیہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ آپ اگر اپنے عملوں کو لے جانا چاہیں تو جن اعضاء سے یہ عمل ظاہر ہوتے اور صادر ہوتے ہیں، یہ پورے کے پورے بلا کسٹم ہر ملک کے اندر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ انسان عمل کے ذریعے کامیاب بننا سیکھ جائے
تب یہ جہاں جائے وہاں مزے کی زندگی گزارے گا، چاہے شہروں میں ہو چاہے جنگل میں ہو، یہ جہاں بھی ہوگا اللہ رب العزت اسے وہاں کامیاب کر کے دکھلائیں گے، قبر میں، برزخ میں، محشر میں، یہ شخص کامیاب ہو کر رہے گا۔ اب اگر یہ کہیں پر جا رہا ہے تو زبان بھی اس کے ساتھ جائے گی، اور جب زبان اس کے ساتھ جائے گی تو زبان کی گالیاں اور ذکر، چاہے اپنی زبان سے گالیاں نکالے ہو چاہے یہ اس سے ذکر کرے، یہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ کان کو لے کر جا رہا ہے، اب اپنے کان سے یہ چاہے وہ باتیں سنے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا ان کانوں سے وہ باتیں سنے جو فحش ہیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے انسان جتنا عمل کو بنا سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کو نہیں بنا سکتا، اور عمل کو لے کر یہ انسان جتنا پھر سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کو لے کر پھر نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو لائن ہے وہ ساری اسی کے لیے ہے کہ خدا عملوں پر زندگی کو بناتا اور بگاڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اکثریت ڈوب کر ختم ہوئی تو اس کا قرآن نے سبب بتایا کہ ان اکثریت کے ڈوب جانے کی جو وجہ تھی کہ ان کے عمل خراب تھے۔ اکثریت کے پاس کشتیاں تھیں اور نوح علیہ السلام کے پاس صرف ایک کشتی تھی۔ جن کشتیوں میں خراب عمل والے تھے وہ ڈوب گئے، اکثریت کے پاس لاکھوں باغات تھے تو وہ بھی ڈبو کر ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی ناؤ تھی جو آج تک چل رہی ہے۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی جائیداد نہ رہے تو یہ ناکامی کی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں جائیداد آ جائے تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے عمل خراب ہوں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اور اگر ہمارے عمل صحیح ہوں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ قوم سمود کے عمل خراب تھے، قوم صنعت کاری میں ناکام ہو گئی۔ قوم شعیب کے عمل خراب تھے تو قوم تجارت میں ناکام ہو گئی۔ اس لیے ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ چیزیں عمل کی تقریب ہیں، کامیابی یا ناکامی کی بنیاد عمل ہے۔ عمل ہونے میں چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا یہ برابر ہے۔ ہمارے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو ہم صبر کا عمل کریں گے، اللہ اس صبر کے عمل پر ہمیں روٹی دیں گے، اور روٹی ہے تو کھا کر باقی رکھ دیں گے یا اس کو تقسیم کریں گے۔ تو چیزوں کا ہونا بھی تقریب عمل ہے اور چیزوں کا نہ ہونا بھی تقریب عمل ہے۔ عمل بن گیا تو کامیابی مل جائے گی۔ یہ کائنات چیزوں کی مشین ہے۔ اس کائنات کا موضوع چیزوں کا بننا ہے کہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ چھوٹی مشین، یعنی انسان یہ چھوٹی مشین ہے، اور یہ کائنات یہ بڑی مشین ہے کہ یہ بڑی مشین، یہ انسان کی چھوٹی مشین، یہ بڑی مشین، یعنی انسان جو ہے یہ کائنات کے تابع ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری بڑی مشین اس چھوٹی مشین یعنی انسان کے تابع ہیں۔ اگر اس چھوٹی مشین کے عمل بہتر ہو جائیں گے تو عالم کے اندر چیزوں کا وجود بھی بڑھے گا، حفاظت، طاقت، صحت اور تقسیم بھی بڑھ جائے گی، اور اگر عمل خراب ہو جائیں تو چیزیں بھی گھٹنی شروع ہو جائیں گی کہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا تو حفاظت والی چیزوں میں سے حفاظت بھی نکال دی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر سب سے پہلے یہ بتلاتے تھے کہ عمل پر یہ ہوتا ہے اور عمل کی خرابی پر زندگی بگڑتی ہے۔
اور اگر عمل کو صحت مل گئی تو اس سے زندگی بن جاتی ہے۔ چیزوں کی مشین سے جو کچھ بن کر تیار ہوا وہ چیزیں ہاتھ میں ہیں، اور انسانی مشین سے جو چیزیں تیار ہوئی یعنی عمل، اگر وہ خراب تو پھر خدا اب زندگی کو بگاڑ کر دکھلائیں گے۔ تو ایک طرف کائناتی مشین کے نقشے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف انسانی مشین کی چیز عمل۔ ہاں تو جن کے عمل اچھے ان کو کامیاب کر کے دکھایا، اور جن کے عمل خراب تھے ان کی زندگی بگاڑ کر بتلائی۔ اسی بنیاد کو ساری دنیا میں چلانے کے لیے ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانوں، تمام ملکوں، تمام کچے اور پکے مکانوں، قوی اور کمزوروں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب اگر یہ دنیا میں کامیابی، انصاف، رحم، اخلاق، محبت کی حقیقت، خون کی حفاظت کے مبارک دن کو دیکھنا چاہتے ہو کہ سیلاب نہ آئے، لہلہاتے باغوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ پیداوار ہزاروں گنا بڑھ جائے، تو عمل پر محنت کا میدان قائم کرو۔ انبیاء نے کبھی چیزوں پر محنت نہیں کی ہے، بلکہ عمل پر چیزیں دلا کر اللہ سے دکھلایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عمل سے ملک لے کر دکھلایا کہ چھوٹی سی حکومت میں لمبا چوڑا خرچہ کر کے عجیب قسم کے گھوڑے منگوائے، اور ان گھوڑوں کو دیکھنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے مست ہوئے کہ نماز کا خیال نہ رہا اور نماز قضا ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام خلوت میں جا کر روئے کہ عمل مالک کی منشا کے خلاف ہو گیا۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا قصور معاف کر کے اور فرمایا کہ اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا، ایسا ملک مانگتا ہوں جو مجھ سے پہلے اور نہ بعد میں کسی کو ملے۔ اے ملک پرستو اور ملک کے دیوانوں، دیکھ لو، اگر عمل کر کے ملک مانگو تو ملک یوں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، پرندوں نے اس کا سایہ کر رکھا تھا، اور نیچے زمین پر ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا اللہ اکبر، اللہ نے کیسا ملک دیا ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ تو ہوا نے جاسوسی کی، پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا تخت زمین پر اتارو اور اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب اس آدمی کو لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیوں جی، تم نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ حضور، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ اکبر، اللہ نے کیا ملک آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو اس اللہ اکبر کہنے کو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی قسم، ایک دفعہ اللہ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اس ساری دنیا کی حکومت میں نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عمل پر دکھلایا کہ گھریلو زندگی یوں بنتی ہے۔ عمل والا انسان جس نے عمل کا اتنا معیار قائم کر لیا ہو کہ ہر مشقت برداشت کر لے لیکن اپنے عمل کو بگڑنے نہ دے، کہ بدن سے نکلے ہوئے کیڑوں کو وہ بدن میں ڈالتے رہتے تھے کہ میرے خدا نے بھیجا ہے۔ ایک دن روئے کہ ہمارے کی چیزوں پر کبھی نہ روئے تھے، جان کی تکلیف پر نہ روئے تھے۔ اس دن روئے جس دن ان کو کھٹکا ہوا کہ شیطان ہمارے یقین و عمل پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے سارے نقشوں کی، چیزوں کی، جان کی، مال کی، آل کی پرواہ نقشے کے مقابلے میں جب نکال دی، تب اللہ نے پہلا سارا نقشہ انہیں واپس کر دیا اور باقاعدہ سونا برسا دیا، ٹڈیوں کی شکل میں۔
ایوب علیہ السلام حرص کرنے لگے اور عرض کیا کہ اللہ آپ کی نعمت کی قدر کرتا ہوں، اس لیے میرے عزیزوں بغیر چیزوں کے عمل پر زندگی بنتی ہے، اور اگر چیزوں کے اندر عمل کی خرابی آ گئی تو پھر اس سے زندگی بگڑتی ہے۔ اس کے مقابلے پر قارون کو اللہ مال کے ساتھ میں دھسا کر دکھلا رہے ہیں۔ انسانیت کی محنتوں کے رخ کو موڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت والے عمل کی طرف موڑنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی کے لیے مسجدیں بنوائی گئیں۔ یہ مسجدیں یقین بدلنے اور اللہ والے علم اور اللہ والے دھیان والی نمازوں کے عمل کے لیے بنی تھی۔ دنیا میں جتنے قسم کے آدمی بستے ہیں سب کے لیے ایک آواز اللہ اکبر، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ بہت چھوٹا ہے، اس سے کسی درجے میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہے، جو تمہیں دکھ نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات سے کرتا ہے۔ پانی سے نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، جس خدا کی قدرت سے پانی بنا ہے۔ جہاں تم ہونا دیکھتے ہو ہونے کا وہاں سے تعلق نہیں ہے، ہونے کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے، کہ صفات کا صفات سے تعلق ہے۔ پیدا کرنا صفت ہے اور پیدا کرنے کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ پیدا کرنے کی صفت چیزوں سے نہیں ہے، پیدا کرنے کی صفت قدرت سے ہے۔ اس لیے چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے سے ہوتا ہے، اکیلا وہی بڑا کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت کی صفت سے بیمار کرتا ہے اور اپنی قدرت کی صفت سے صحت دیتا ہے۔ اپنی قدرت سے چاہے آگ میں جلائے یا اپنی قدرت سے وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے۔ تجارتیں، مل، وزارتیں، آئٹم اور راکٹ یہ سب بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ کرنے والے اللہ ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ جو چھوٹا ہے اس سے ہوتا ہی نہیں، اور جو بڑا ہے اسی سے ہوگا۔ اللہ احد، اور تو اور سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بڑا ہے اور جو کرتا ہے سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو، اسی کا نام علم ہے، اور یہی اللہ احد ہے۔ اس علم کے بعد کا دوسرا علم دینے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے ضابطے بتلائے ہیں کہ وزیر کے ساتھ کس عمل پر کیا کریں گے، اور تاجروں کو کس عمل پر کامیاب کریں گے اور کون سے عمل پر تاجروں کو ناکام کریں گے۔ انہی ضابطوں کو بتلانے کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یہ نہیں تھا کہ وہ سونے اور چاندی کو بتلائیں، بلکہ سونے چاندی اور ہیرے موتی سے کچھ نہیں ہوتا، اسے بتلانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تمہیں جو آج ان چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تمہارے دیکھنے کا نقص ہے، اور اسی نقص کو دور کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین پر بھیجا گیا ہے۔ آج اس زمانے میں شور شرابہ زیادہ ہو گیا تو اللہ نے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگوا دیے، اور لاؤڈ اسپیکر لگوا کر کان میں اللہ اکبر کی آواز پہنچوا دی کہ نقشوں کو چھوڑ کر آ جاؤ اور اپنے آ کر عمل کو ٹھیک کرو۔ اب عمل ٹھیک کیسے ہوں گے؟
क्योंकि नमाज तो खुद दूसरे अमलों पर मौकूफ है। अब अगर दूसरे अमलों को किए बगैर नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज का तसव्वुर कायम होगा, नमाज की हकीकत हासिल न होगी। अब अगर आप सारी तारीख से आंख बंद कर यूं कहें कि खाली नमाज से क्या होता है, तो मैं भी यही कहता हूं कि खाली नमाज से कुछ नहीं होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले जो अमल बतलाए हैं वो अमल करो। लोग कहते हैं कि काम कराने के लिए वजीर का ताल्लुक चाहिए, तो वजीर का ताल्लुक और नमाज का क्या जोड़ है? अगर पाखाना और फूल को एक ही में मिला दिया जाए तो फूल की हैसियत खत्म हो जाती है। इसी तरह जहां वजीर से नमाज का जोड़ा बिठाया, बस नमाज की हकीकत निकल जाती है। जब पैसा और नमाज को मिला दिया तो नमाज की जान निकल गई। इसलिए नमाज से पहले 3 मेहनतें हैं और फिर 3 मेहनतें हैं नमाज के बाद की। तो नमाज से पहले की 3 मेहनतें, पहली मेहनत यकीन बदलने की, दूसरा इल्म हासिल करने की और तीसरा अल्लाह के ध्यान के पैदा करने की। अब सबसे पहले यकीन बदलने की मेहनत करो, इसलिए कि एक यकीन देखकर पैदा होता है और एक यकीन सुनकर पैदा होता है। देखकर क्या यकीन बनेगा? कि देखकर यकीन बनता है कि हुकूमत से ये होगा और चीजों से ये होगा और माल से ये होगा। और एक यकीन सुनकर पैदा होता है। क्या सुनकर पैदा होता है? क्या सुनकर यकीन बनाना है? कि अंबिया की गैबी मददों के वाकियात को सुनो, सवाब और अजाब को, जन्नत और दोजख को और फरिश्तों के गैबी निजाम को सुनकर इनका यकीन अपने अंदर बनाओ। इन्हें मस्जिद में बैठकर इतना सुनो कि जब कोई दुनिया की चीज देखो तो सुनने वाला यकीन वो हमारे सामने आ जाए। कि बाजार में वजीर जा रहा है और तुमने उसे देखा तो तुमने सुन रखा था कि हुकूमत से कुछ नहीं होता और हाकिमों से कुछ नहीं होता। अब ऐसा सुनने का यकीन गालिब आ गया कि तुम्हें यह ख्याल आ गया कि इस वजीर से कुछ नहीं होता, तो अब अपना सुनना और बढ़ाओ। अल्लाह के सामने पेश होने को और उनके अजाब को गौर से सुनो। फिरौनी हुकूमत की डूबने की नियत करके सुनो कि तुम्हारे अंदर का यकीन बाहर के यकीन को फेंक कर मार दे। साहबा इकराम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर जो सबसे पहले मेहनत की है वो इसी यकीन को बनाने की मेहनत की है कि मुशाहिदे के मुकाबले में यकीन पर मेहनत करनी पड़ती है। अबू जहल कह रहा है कि तुम कहते हो लात और उज़्ज़ा कुछ नहीं करते, पर हम लात और उज़्ज़ा के मानने वाले हैं, वो सब कुछ कर देंगे। इसी पर वो सहाबा को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पर सहाबा कह रहे हैं कि अरे नादान, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और जब अल्लाह करने पर आ जाएंगे तो सब कुछ कर देंगे, एकदम से पलट देंगे। और बदर में अल्लाह ने कर कर दिखला दिया। इसी तरह इल्म को हासिल करो कि एक इल्म सुनकर आता है और एक इल्म देख कर आता है। तुम मस्जिद में बैठो, यहां कुरान और हदीस को सुनकर इनका इल्म हासिल करो। देख कर ये इल्म आता है कि सोने से ये होगा और चांदी से ये होगा, दूध से ये होगा और घी से ये होगा और दोनों चीजों को मिला देने से ये होगा और इस चीज से ये बन जाएगा और इस चीज से ये बिगड़ जाएगा। इसके मुकाबले पर तुम मस्जिद में बैठकर ये इल्म हासिल करो कि ईमान और अमल से क्या क्या होता है, नमाज से क्या होगा,
صدقے سے کیا ہوگا، روزے سے کیا ہوگا، حج سے کیا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ اس طرح یقین کے مقابلے میں یقین کی محنت اور دیکھنے والے علم کے مقابلے میں سننے والے علم کی محنت کرو۔ پھر اس کے بعد دھیان پر محنت کرو کہ ایک دھیان دیکھ کر بنتا ہے اور ایک دھیان غور و فکر سے بنتا ہے۔ کہ آپ کہیں جا رہے تھے، کوٹھی دیکھ لی تو اس کا دھیان آ گیا، راستے میں عورت کو دیکھ لیا تو اب اس کا دھیان آ گیا۔ اس کے مقابلے پر تم اللہ کا تذکرہ کر کے اتنا غور و فکر کرو کہ تمہارے زبان کے بول اس کے دھیان سے دل میں بھر جاویں، کہ دیکھ رہے ہو عورت کو پر دھیان آ رہا ہے عورت کے بنانے والے اللہ کا، دیکھ رہے ہو چاند کو اور دھیان آ رہا ہے چاند کو بنانے والے اللہ کا۔ اگر نماز پڑھو اور یہ یقین ہو کہ اب ہماری نماز کے رکوع، قاعدے اور سجدے سے اللہ راضی ہوں گے، پھر جو مانگوں گا وہ اپنی قدرت سے دے دیں گے، تو جسم کے ایک ایک جز کو علم کی شکل پر لے آؤ۔ جب اللہ کا دھیان آ جائے تو یہ نماز، یہ دھیان والی نماز تمہیں کامیابی دلوائے گی کہ ایمان کی محنت کریں گے تو میرے اللہ میرے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ علم کی اور دھیان کی مشق کر رہے ہوں، آواز لگی تھی نماز کے لیے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ یقین بناؤ کہ کمائی بہت چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں، تو اس پر ہی نماز سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ نماز سے لیتے رہنا اور آگے کی محنت کے لیے بڑھتے رہنا۔ آگے بھی اب 3 محنتیں کرنی ہے۔ پہلی محنت کمائی کے عمل، اور دوسری محنت گھریلو زندگی کے عمل، اور تیسری محنت معاشرت کے عمل۔ اب ان تینوں جگہ کے عملوں کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ایسا بناؤ جیسے کمائی والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب تینوں چیزوں کو کمائی کے اندر لے جاؤ کہ ایمان کے ساتھ کماؤں گا تو اللہ دے گا، علم کا پابند بن کر کماؤں گا تو اللہ دے گا، دھیان کے ساتھ کماؤں گا تو اللہ دے گا۔ جب پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو ایمان کو، علم کو اور خدا کے دھیان کو لے آؤ کہ خدا کتنا پیسہ گھر پر خرچ کرنے کو کہتے ہیں اور کتنا اپنے اوپر خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ قومیت سے معاشرت کو ہٹاؤ، پارٹی بندی سے معاشرت ہٹاؤ۔ تم پارٹی کے اندھے بن کر ساتھی نہ بنو۔ اگر مسلمان مظلوم ہے تو ساتھی مسلمان کے بنو، اور اگر مسلمان ظالم ہے تو ساتھی غیر مسلم کو بنو۔ جس کے 4 تھپڑ لگے ہیں، ظلمن چاہے وہ کمیونسٹی ہو، ہم تو اس کے ساتھ ہوں گے اور مسلمان کے 4 تھپڑ لگوائیں گے، 5 نہیں لگنے دیں گے۔ ہر زبان، ہر قوم، ہر مذہب سے ہمدردی رکھنے والے بنو، پھر اس نماز پر جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ نہ کہو کہ خالی نماز سے کیا ہوگا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جیسی خالی نماز تم پڑھتے ہو اس نماز سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کو سیکھنے کے لیے یہ 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ اب بتلاؤ 4 مہینے کے لیے